اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، اسے انکار نہ کرنا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا تو دوسری طرف وہ حسین تھا جسے رسول اللہ اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے تھے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کسی کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید کہتی ہے کہ اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگوں، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ میرے بابا علی ابن ابی طالب نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، رسول اللہ نے میرے بابا علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے بار بار فرمایا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اتنے میں فوج یزید کے سالاروں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوج نے جب امام حسین پر حملہ کیا تو امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ امام حسین نے ہزاروں لوگوں کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے پیاسے کا جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کا جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس بھائی مارا گیا۔ امام حسین کو جنگ لڑتے لڑتے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اے حسین، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اس آواز کو سننے کے بعد امام حسین نے اپنی ذوالفقار تھام دی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگاؤ۔ بس کچھ ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی جانب بڑھتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ دور سے مارے۔ کسی کے پاس نیزہ تھا تو وہ اس نے نیزہ مارا، کسی نے تیروں سے حملہ کیا تو کسی نے پتھروں سے حملہ کیا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم تھے، تیروں کی وجہ سے آپ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب امام حسین ذوالجناح کے زیر زمین پہ آتے ہیں تو فوج یزید خوش ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو ہم نے گرا دیا۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ امام حسین سوار تھے وہ امام حسین کے ارد گرد گھومنے لگا تاکہ امام حسین کو تیروں سے بچائے۔ اتنے میں شمر نے کہا کہ رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تیر گھوڑے کو لگ جائے، میں نے خود دیکھا کہ اس گھوڑے پر رسول اللہ سوار ہوتے تھے، لیکن افسوس، رسول اللہ کے گھوڑے کا خیال تھا، رسول اللہ کے نواسے پر ظلم اور جفا کیا اور اس کا خیال نہ تھا۔
امام حسین کو زمین پہ گرانے کے بعد شمر امام حسین کے قریب جاتا ہے۔ امام حسین اسے فرماتے ہیں کہ اے شمر، کیا تم نہیں جانتے کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں؟ تم پھر میرا سر کیوں قلم کرنے آئے ہو؟ یہ گناہ نہ کرو۔ لیکن شمر نے امام حسین کی بات نہ سنی۔ شمر نے جیسے ہی خنجر امام حسین کے گردن مبارک پر رکھی تو گردن نہ کٹی۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ شمر نے دوسری جگہ خنجر رکھا اور پھر کاٹنے کی کوشش کی، لیکن خنجر نے دوبارہ انکار کیا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے میری والدہ بی بی زہرا نے بوسہ دیا تھا، اس وجہ سے یہ جگہ نہیں کٹ رہی۔ نہ جانے کس طرح پھر شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اس کے جسم سے جدا کیا ہوگا۔ سلام ہو اس حسین پر جس سے بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ سلام ہو اس حسین پر جس کے بھائی کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ دوستان عزیز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل فقہ جعفریہ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔